الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ ختم نبوت کورس سے متعلق آج ہماری آخری کلاس ہے، اور آج کی نشست کے اندر چیدہ پاکستان کے اندر ہونے والے جو واقعات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے گا قادیان کا ایک علاقہ ہے، قادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ علاقہ انڈیا میں موجود ہے، یعنی یہ انڈیا کے پنجاب میں یہ قادیان علاقہ ہے۔ پاکستان جب مارد وجود میں آیا تو اس وقت ایک بہت بڑی جگہ ان کو بہت کم قیمت کے اندر الاٹ کی گئی، اور وہ جگہ جو ہے وہ ربوہ کی سرزمین ہے۔ تو یعنی ایک بہت بڑا مرکز قادیان کے بعد جس جگہ بنا وہ ربوہ پاکستان میں موجود ہے۔ چناب نگر ایک علاقہ ہے، وہاں پہ یہ موجود ہے۔ جی اب یہ اس وقت کام زیادہ کس نے کروایا تھا؟ تو یاد رکھیے گا یہ کام اس وقت کے وزیر تھے ظفر اللہ خان، انہوں نے یہ کام سارا کروایا تھا، اور وہ باقاعدہ قادیانی تھے، اور قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی انہوں نے نہیں پڑھی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چونکہ قادیانی نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ کافر ہے، اور ظفر اللہ خان نے ان کی نماز جنازہ، قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ چونکہ پاکستان مارد وجود میں تو آ گیا تھا، لیکن کلیدی عہدوں پر، بڑے بڑے عہدوں پر ظفر اللہ خان جیسے لوگ جو قادیانی تھے یہ فائز ہو چکے تھے، اور چونکہ اس وقت ایک اور سپورٹ پاکستان کو سر آغا خان کا تھا، سر آغا خان کو تو آپ جانتے ہوں گے، تو اس کا ایک بہت بڑا سپورٹ تھا پاکستان کو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ پاکستان مارد وجود میں آنے کے بعد ان لوگوں کا جو ہے نا وہ قبضہ ہو چکا تھا۔ پاکستان بنانے والے جو علماء تھے ان میں سے اکثر و بیشتر پاکستان آئے ہی نہیں ہیں۔ پاکستان بنانے والے جو علماء مشائخ تھے اکثر و بیشتر وہ پاکستان آئے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ تھا جو پاکستان کو ملنا تھا وہ پاکستان کو ملا ہی نہیں، جن میں جو ہے وہ گرداسپور مشہور علاقہ ہے، یہ پاکستان کے حصے میں آنا تھا، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلم آبادی کے علاقے کے جہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادیاں ہیں وہ سب مسلمانوں کے علاقے میں آنی تھی، مسلمانوں کے حصے میں آنی تھی، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہے جو پاکستان کو ملا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ علماء مشائخ جو خاص کر ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے وہ پاکستان آئے ہی نہیں، کیونکہ جو پاکستان کی حدود جس انداز میں کھینچی گئی تو وہ حصے پاکستان کی اس حد میں آتے ہی نہیں تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کس انداز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا کہ ایک حصہ مشرقی اور دوسرا مغربی تھا، اور بیچ میں جو ہے وہ ہندوستان کا علاقہ تھا، جبکہ بیچ میں پورا یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک علاقوں کی ایسی ترتیب تھی جو پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو آپس میں جوڑ دیتی تھی۔ وہ سارے علاقے جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے ہی نہیں، جس کی بنیاد پہ کئی علماء مشائخ جو ہے وہ ہندوستان میں ہی رہ گئے۔ دوسری وجہ کہ وہ ہجرت کیوں نہیں کی انہوں نے؟ ہجرت کر جاتے، وہ ہجرت تو کر جاتے، لیکن وہ جو جائیدادیں تھیں، وہ جو جگہیں تھیں، وہ جو مدارس تھے، وہ جو ادارے تھے، وہ جو مزارات تھے، ان سب کا کیا بنتا؟
اپنی کسٹڈی میں لے لیں تو وہ سب تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے چیزیں چلی جاتی، جگہیں چلی جاتی، اور مسلمانوں کی آج بھی پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں آباد ہیں، تو وہ سب کہاں جاتے؟ تو اس لیے انہوں نے ہجرت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس کا فائدہ ہوا باقاعدہ۔ بہرحال ہم اس میں نہیں جا رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے آشکار کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مساجد بند ہو جاتی، ظاہر ہے جب اگر مسلمان سارے کے سارے ہجرت کر کے یہاں آ جاتے تو پھر وہاں مساجد تھی، مساجد کو تو تالے لگ جاتے، اور اس کا نقصان آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ جب مودی گورنمنٹ نے وقف املاک کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ وقف املاک کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے یہ مسجد ہے تو یہ مسجد اوقاف کے انڈر میں ہوگی، تو وہ وقف املاک جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کا جو وقف بورڈ ہے، جس میں مسجد اور مزارات کی ایک بڑی تعداد ہے جو وقف املاک کے اندر آتی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان سب پر جو ہے وہ ان سب کو اس میں لیا جائے گا، اپنے انڈر میں لیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ہندوؤں کو مسلط کرنے کا مودی کا فیصلہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب ظاہر ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ جو ہے وہ اس وقف املاک میں جاتی ہے، تو وہ املاک کی اماؤنٹ کہاں صرف کی جائے گی بعد میں؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، محبوب الہی کا دربار ہے، بڑے بڑے دربار ہیں وہاں پر، تو کوئی کم رقم تو جمع نہیں ہوتی۔ جیسے یہاں داتا صاحب کے دربار ہے تو چندہ کتنا جمع ہوتا ہے؟ اب وہ چندہ جو ہے وہ مسلمانوں پہ خرچ ہونے کی بجائے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ تو اب جو امینڈمنٹ وہاں پہ آ رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اگر یہ لوگ چھوڑ دیتے تو کتنی بڑی جگہ ہوتی، کتنے بڑا رقبہ ہوتا۔ ظاہر ہر علاقے کے اندر آپ جو ہے وہ ہر چھوٹے چھوٹے علاقے کے اندر 3 4 مساجد بھی لگا لیں تو کتنا بڑا رقبہ ہوتا جو مسلمان ایسے ہی ہندوؤں کے حوالے کر کے آ جاتے۔ تو اس لیے وہاں کے علماء اور مشائخ نے فیصلہ کیا کہ وہ ہجرت نہیں کریں گے، اس لیے ایک قلیل تعداد علماء اور مشائخ کی ہجرت کر کے آئی تھی۔ وہ قلیل تعداد بھی چھوٹی نہیں تھی، لیکن جب یہاں آئے تو یہاں کا انفراسٹرکچر ہی بالکل خراب تھا، بہت قصبہ پرسی کے عالم کے اندر یہاں پر رہے ہیں، جو ابتدائی حالات ہم بزرگوں سے اپنے سنتے ہیں۔ تو اب ایسے عالم کے اندر ایک تو خود کو یعنی خود سروائیو کرنا ایسے علاقے کے اندر، یعنی مطلب چھوٹے چھوٹے جھوپڑیوں ٹائپ گھر بنے ہوئے تھے، کراچی کے اندر بھی ایسے حالات تھے، تو اس میں سروائیو کرنا، خاص طور پہ آپ PIB کالونی کے پرانے لوگوں سے جا کر پوچھیں تو آپ کو اس طریقے کی باتیں بتائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عالم میں گزارا کرنا، اور گزارا کرنے کے بعد اب آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ حکومتی ایوانوں سے اس وقت جا کے لڑتے، اس وقت جو حکومت میں موجود تھے، جبکہ وہ حکومت بھی خود بھی سروائیو ہی کر رہی تھی، تو کیسے مقابلہ کیا جاتا؟ تو اس لیے جو علماء اہل سنت تھے ان کی پاور حکومت میں کم ہو گئی۔ آغا خانی مسلط ہوئے، قادیانی مسلط ہوئے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے، خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام والے، انہوں نے ہجرت کر کے انہوں نے جو ہے وہ چند علماء نے ان کے حکومت کے اندر ایک جو ہے نا وہ اپنی کارکردگی بڑھانا شروع کر دی۔ وہ لوگ جو مخالف تھے اب وہ آ کر جو ہے نا وہ اوپر مسلط ہونے کی انہوں نے کوشش کی۔ بہرحال اب پاکستان تو بن گیا، لیکن تقریباً پاکستان بننے کے 9 سال تک پاکستان کا آئین نہیں تھا۔ 1956 میں پہلا آئین بنا اور وہ بھی ٹوٹ گیا، لیکن پاکستان کا 9 سال کے اندر کوئی آئین نہیں تھا۔ ایک قرارداد مقاصد جو 1949 کی ہے اس کے اوپر یہ ملک چل رہا تھا، لیکن کوئی باضابطہ آئین نہیں تھا۔ تو یہ معاہدہ تھا کہ جب تک پاکستان کا آئین نہیں ہوگا اس وقت تک برٹش لاء نافذ رہے گا، برٹش آئین جو ہے وہ اس کی پابندی لازمی رہے گی۔ تو انڈیا کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ آئین کو ترجیح دی گئی اور آئین بنا لیا گیا، لیکن پاکستان کا آئین جو ہے وہ
کشمکش کے اندر مبتلا رہا اور نہیں بن سکا۔ تو اسی وجہ سے علماء نے 1953 میں جب دیکھا کہ قادیانی کلیدی عہدوں پر فائز ہوئے ہیں اور قادیانیوں کی چل رہی ہے، تو انہوں نے 1953 میں ایک تحریک شروع کی۔ اس تحریک کا مرکز لاہور کی مسجد وزیر خان ہے، جو دہلی دروازے سے اندر جا کر، آپ دہلی گیٹ سے اندر جائیں گے لاہور کے اندر، جو اندرون شہر کہلاتا ہے، پرانا لاہور کہلاتا ہے، وہاں آپ دہلی گیٹ سے اندر جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی مسجد نظر آئے گی۔ جیسے کراچی کے اندر میمن مسجد ہے، اس ٹائپ کی آپ کو ایک بہت بڑی مسجد جو ہے وہ نظر آئے گی۔ بہرحال میمن مسجد سے اس کا رقبہ کم ہے، لیکن ہے بہرحال بڑی مسجد ہے جو وہاں پہ موجود ہے۔ اور اس مسجد کی آج بھی تعمیر جو ہے وہ پرانے عہد کی تعمیر ہے، جیسے کہ جو ہے وہ شاہی قلعہ ٹائپ اس کی تعمیر بنی ہوئی ہے۔ اور وہ مسجد جو ہے وہ چونکہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہاں کے خطیب و امام تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سید دیدار علی شاہ صاحب کے بعد آپ کے فرزند حضرت علامہ ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر موجود تھے، اور وہ پوری اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پر جب آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اور ہمیں بھی بار بار حاضری کی سعادت ملے، تو آپ داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا مزار بنا ہوا ہے۔ مزار شریف پہ جانے سے پہلے آپ کو صحن میں ایک چھوٹا سا مزار بنا ہوا نظر آئے گا، یہ علامہ ابو الحسنات سید احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ یہ اس وقت جو ہے وہ 1953 کی تحریک کے اندر جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور یہی جو ہے وہ اس وقت کے بڑے تھے۔ ان کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے اس وقت 1953 کی تحریک میں دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی چند لوگ تھے، اور علماء اہل سنت اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک جب چلی تو لاہور کے اندر جزوی مارشل لا نافذ کیا گیا، جزوی مارشل لا نافذ کر دیا گیا، اور اس تحریک میں ابو الحسنات صاحب، ان کے بیٹے خلیل احمد صاحب کو سزائے موت سنائی گئی، اور انہیں جو ہے وہ دونوں باپ بیٹے کو، ایک کو جو ہے وہ سکھر جیل کے اندر رکھا گیا اور ایک کو کہیں اور رکھا گیا۔ بہرحال انہیں جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی شہادت واقع ہوئی، اور مسجد وزیر خان کے اندر ایسے جیسے آپ جو ہے وہ چاول کی بوریاں رکھ کے پھیلا دیں مسجد کے اندر، اس طریقے سے لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اتنا خون جو ہے وہ مسلمانوں کا اس تحریک میں بہایا گیا، اور ہوا نتیجہ یہی کہ جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے اس وقت کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا جائے، ان کو کافر قرار دلوایا جائے، اور ان کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، لیکن ایسا کچھ ہو نہ سکا، اور باقاعدہ فوج نے اس وقت مسلمانوں پر گولیاں برسائیں۔ تو چونکہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تحریک جو 53 کی تحریک تھی، وہ خونی تحریک بن گئی، جو کہ آئینی تحریک اور آئینی جد و جہد جس نے بننا تھا، وہ خونی تحریک زیادہ بن گئی۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان بنا ہی تھا اور علماء کمزور تھے اس وقت، اتنی طاقت میں اور اتنی جو ہے وہ، چونکہ بنیادی ضروریات اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے پاس کم تھیں کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو کے چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو بہرحال 1953 کی جو تحریک تھی وہ خونی تحریک بن گئی اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ بہرحال ابو الحسنات صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کو رہائی مل گئی، اور جو ہے وہ ان کو پھانسی کی سزا ہونے کے باوجود پھانسی نہیں دی گئی۔ اسی کے اندر، اسی تحریک میں جماعت اسلامی کا بانی ابو الاعلیٰ مودودی بھی تھا، اور وہ کیسے تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا اس جد و جہد میں پڑھنا، لیکن چونکہ پاکستان بھر کے علماء اس میں ملوث ہو چکے تھے، اس تحریک کے اندر اور اس میں آ چکے تھے، تو حکومت نے اس کو بھی گھسیٹ لیا، مودودی کو بھی اس نے گھسیٹ لیا اسی تحریک میں، اور مودودی کو بھی جو ہے وہ پھانسی کی سزا سنا دی، جبکہ وہ خود جو ہے وہ پہلے اس طریقے کے کام کر چکا تھا کہ 1953 کی تحریک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بات، میثاق رسالہ ایک نکلتا تھا، یہ میثاق رسالہ جو ہے وہ اس کا جو مدیر تھا وہ ڈاکٹر اسرار احمد تھا،
ڈاکٹر اسرار احمد کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ میثاق رسالے کا ایڈیٹر تھا۔ تو 1982 کے اندر 1982 کے سپتمبر اور اکتوبر کا جو شمارہ نکلا ہے، اس شمارے کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد نے خود یہ بات بتائی ہے کہ ہم جو ہے وہ طریقے سے اس تحریک سے الگ ہو چکے تھے، لیکن حکومت نے پھر بھی جو ہے وہ مودودی کو اس تحریک کے اندر گھسیٹ لیا تھا۔ تو بہرحال یہ 2 دن پہلے ہی میں نے یہ رسالہ جو ہے وہ اس کو پرنٹ کیا ہے، اور اس کے اندر بہرحال یہ بات موجود ہے۔ تو جماعت اسلامی اور ابوالعلا مودودی جو اس کا بانی ہے، اس کا جو ہے وہ اس تحریک سے خاص کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہی وجہ بنی تھی کہ دیوبندیوں نے ابوالعلا مودودی کو لعن طعن کی تھی اسی بنیاد پہ کہ تو جو ہے وہ تحریک ختم نبوت سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب علماء اہل سنت کو پھانسی کی سزا ہوئی، اس کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی، لیکن یہ جو ہے وہ پہلے ہی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر چکا تھا، لیکن ظاہر ہے حالات اس وقت علماء کو پکڑ دکڑ کے تھے تو اس کو بھی پکڑ لیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے جن کو بڑے علماء میں شمار کیا جاتا تھا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، تو اس میں جو ہے وہ مودودی بھی شامل تھا، اور ظاہر ہے وہ جو علماء نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو پاکستان کا دستور بنائے گی، پاکستان کا جو ہے وہ آئین تشکیل دے گی، تو اس کمیٹی کے اندر عبدالحامد بدایونی، شاہ عبدالعلی میٹھی صدیقی، پھر ان کا تو انتقال ہو گیا، لیکن عبدالحامد بدایونی بہرحال ایک عرصے تک اس تحریک کے اندر رہے، تو اس میں ابوالعلا مودودی بھی شامل تھا، لیکن 1953 تحریک ختم نبوت سے بہرحال وہ اپنے آپ کو اس نے بری کر لیا تھا، معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیا تھا، اور اس تحریک کا نام ڈاکٹر اسرار نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اس کو ایک جنونی، جذباتی اور جو ہے وہ سیاسی تحریک کا اس نے اپنے آرٹیکل کے اندر رنگ دیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد اس وقت ابوالعلا مودودی کا خاص آدمی تھا، بعد میں اس نے جماعت اسلامی سے برات کی تھی اور پھر تنظیم اسلامی کی اس نے بنیاد رکھی تھی، لیکن پہلے یہ خاص رفقا میں ڈاکٹر اسرار احمد ابوالعلا مودودی کے خاص رفقا میں شامل ہوتا تھا، لیکن جو ہے وہ تنظیمی طور پہ اس کو بہت زیادہ اختلاف تھا جماعت اسلامی سے، تو یہ بعد میں الگ ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ یہ خاص رفقا میں ڈاکٹر اسرار کے شامل تھا۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1953 کی تحریک کا ایک منظر ہے۔ خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ابوالحسنات صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور ان کے والد ابوالحسنات صاحب کو جو دوسری جیل میں موجود تھے ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے کو پھانسی دے دی گئی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر سے یہ قربانی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ لیکن بعد میں پتہ چلا جب بیٹا ملاقات کو آیا کہ اس کو تو رہائی مل گئی اور پھانسی نہیں ہوئی تھی، تو تھوڑا سا افسردگی کا عالم تھا کہ کاش میری یہ قربانی رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی۔ تو وہ اس جذبے اور جد و جہد سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ختم نبوت کی تحریک کے لیے جو ان کی قربانی ہے یہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہوگی، تو وہ تو سمجھ چکے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسلام میں قربان ہو گیا، لیکن بہرحال جو ہے وہ ایسا نہ ہوا۔ علامہ شفیع اوکاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ علامہ شفیع اوکاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ 1953 کی تحریک تھی یا کوئی اور تھی، لیکن بہرحال آپ کو اس تحریک میں ڈالا گیا تھا تو پیچھے آپ کے شہزادگان کا انتقال ہو چکا تھا، تو بہرحال آپ کو جو ہے وہ اس میں رہائی نہیں دی گئی تھی، پیچھے آپ کے شہزادگان جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے اور آپ جو ہے وہ قید خانے کے اندر بند تھے۔ تو علماء اہل سنت نے جو ہے بہرحال صعوبتیں اور مشکلات اٹھائی تھیں۔ اب ایک بات اس میں اور یاد رہے کہ 1953 کی تحریک تو نظر ہو گئی تھی، 1974 کے اندر 1974 کے اندر لاہور ملتان میڈیکل کالج کے طلباء تھے، ملتان میڈیکل کالج کے طلباء تھے، وہ جو ہے وہ مری وغیرہ سیر اور سیاحت کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی ٹرین جب چناب نگر سے گزری تو انہوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے انہوں نے۔ تو واپسی میں جب یہ ٹرین آئی تو پورا جو ہے وہ منظم
کارروائی ان کے خلاف کی گئی اور وہاں پہ جو ہے وہ انہیں زد و کوب کیا گیا اور مار کٹائی کی گئی۔ بہرحال اس میں کوئی جانی نقصان ہوا ہو اس کی اطلاع نہیں ملتی، لیکن بہرحال ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مار پڑی۔ تو اس بنیاد پہ ایک جو ہے وہ شور مچ گیا پاکستان بھر کے اندر، اور تحریک ختم نبوت شروع ہوئی، اور جو ہے وہ علماء نے مختلف مقامات پہ خطابات شروع کر دیے، شور بپا ہو گیا۔ اور پاکستان میں یہ شور جب اٹھا تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تحریک کو آئینی تحریک بنانے کی پوری کوشش کی، جو 1953 میں کام نہیں ہو سکا کہ اس تحریک کی جدوجہد کو آئینی تحریک بنایا جائے۔ تو چونکہ یہ علماء علامہ شاہ احمد نورانی اور اسی طریقے سے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، علامہ محمد علی رضوی اور دیوبندیوں کے علماء میں جو ہے وہ مفتی محمود اور ان جیسے لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر تھے، تو علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پارلیمنٹ میں قرارداد ڈال دی۔ اب جب پارلیمنٹ میں قرارداد آئی تو اب یہ تحریک آئینی تحریک بن گئی۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جب کوئی قرارداد آتی ہے تو پھر اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل پاتی ہے۔ وہ کمیٹی کیا کرتی ہے، اس قرارداد کے اوپر جو ہے وہ پھر بحث مباحثہ اور اپنے جو ہے وہ اپنی کارروائی کو مکمل کر کے پھر وہ کمیٹی سپریم اسمبلی کے اندر اپنی جو ہے وہ کمیٹی جو ہے نا اپنی سرگزش جو اس نے کی ہوتی ہے اس کو بیان کرتی ہے کہ ہم نے اس کا جائزہ یوں لیا۔ وہ کمیٹی اپنی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بریفنگ اس پارلیمنٹ کے سامنے رکھتی ہے۔ لیکن اس وقت ہوا یہ کہ پوری پارلیمنٹ کو کمیٹی بنا دیا گیا، جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ورنہ چند ممبر ہوتے، کچھ حکومت سے ہوتے ہیں، کچھ اپوزیشن سے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت پوری پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کمیٹی بنا دیا گیا۔ جب پوری پارلیمنٹ کو کمیٹی بنا دیا گیا تو اب جو ہے وہ یہ طے پایا کہ ہم بھرپور موقع دیں گے قادیانیوں کو بھی اور لاہوری گروپ کو بھی کہ وہ آئیں اور اپنے تحفظات اور جو ان سے سوالات کیے جائیں گے اس کے جوابات دیں۔ یہ پورا موقع دیا گیا۔ 23 دن 23 ڈیز یہ پارلیمنٹ کی کارروائی چلی۔ یہ خصوصی سیشن جو ہے وہ 23 ڈیز چلا ہے، جس میں لاہوری گروپ سے بھی بندے آئے اور قادیانی جماعت سے ان کا تیسرا خلیفہ مرزا ناصر، وہ یہاں پہ پیش ہوا۔ یاد رکھیے گا، قادیانی کے مرنے کے بعد حکیم نور الدین جو اس کا خاص آدمی تھا یہ پہلا خلیفہ بنا تھا۔ پھر اس کے بعد مرزا بشیر جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے یہ دوسرا خلیفہ بنا تھا۔ پھر اس کے بعد مرزا ناصر یہ تیسرا خلیفہ بنا۔ پھر اس کے بعد مرزا طاہر یہ چوتھا خلیفہ بنا، اور اس کے بعد مرزا مسرور یہ پانچواں خلیفہ جو اب موجود ہے۔ بات سمجھے؟ اور یہ کہتے ہیں خلیفہ مسیح، خلیفۃ المسیح، اول دوم، اول ثانی ثالث رابع خامس۔ تو اس وقت خلیفۃ المسیح خامس موجود ہے جو مرزا مسرور ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک پوری ڈیٹیل ہے۔ بہرحال اب اس وقت جب یہ 1953 کی تحریک چلی تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد پیش کی گئی، اور اس قرارداد کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا، جو قرارداد کے الفاظ ہیں، اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنا چاہیے، اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیم کی جائے۔
یہ وہ قرارداد کے الفاظ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی تھی۔ قرارداد کے بعد جو ہے نا مظاہرے، میں نے آپ کو کہا کہ 23 دن کارروائی چلی چھٹیوں کے ساتھ، سیشن میں چھٹیاں بھی ہوتی تھی، تو 30 جولائی کو یہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی تھی قومی اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ 30 جون کو غالباً یہ قرارداد پیش کی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 23 دن یہ کارروائی چلی، اور اس کے بعد تقریباً 11 دن، کتنے دن؟ 23 دن میں سے 11 دن مرزا ناصر کو دیے گئے۔ کتنے دن؟ یعنی 11 دن میں صبح سیشن شروع ہوتا تو اینڈ تک اسی سے گفتگو ہوتی تھی۔ کوئی یہ کہے قادیانی کہ ہم کو موقع نہیں دیا گیا بات کرنے کا، ہماری سنی نہیں گئی، تو کتنے دن دیے گئے؟ 11 دن۔ 2 دن لاہوری گروپ کو دیے گئے۔ اچھا، لاہوری گروپ کا مسئلہ یہ ہے کہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، تو کوئی کہے نبی نہیں مانتا تو پھر جو ہے نا وہ تم اس کو مسلمان کیوں نہیں کہتے لاہوری گروپ کو؟ پرابلم یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ اسی کتابوں میں بالکل واضح۔ تو نبوت کا دعویٰ کرنے کے باعث مرزا قادیانی کیا بنا؟ بولو نا یار، آج آخری سیشن میں تو بولنا پڑے گا نا تھوڑا سا۔ کیا بن گیا؟ کافر بن گیا۔ کافر کو مسلمان ماننے والا کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک کافر ہے، مرتد ہے، تو یہ کیا مانتے ہیں اس کو؟ مجدد، مصلح امت، لاہوری گروپ والے نبی نہیں مانتے، لیکن مجدد اور مصلح مانتے ہیں، تو یہ خود کافر قرار پائیں گے۔ تو اس لیے جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو کوئی دوسرا نبی مانے یا مصلح، مجدد یا مسلمان مانے، وہ خود بھی مسلمان نہیں بچتا۔ تو اس لیے ذہن نشین رہے یہ بات کہ لاہوری گروپ کو ہم جو کافر کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ لاہوری گروپ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے، بلکہ وہ اسے مسلمان، مصلح اور مجدد مانتا ہے، ایک کافر کو مانتا ہے، ایک مرتد کو مانتا ہے، اس بنیاد پہ وہ خود مسلمان نہیں بچتا۔ بہرحال تو 2 دن لاہوری گروپ کو دیے گئے اور 11 دن مرزا ناصر کو دیے گئے، اور وہ پوری کارروائی اب چھپی ہوئی منظر عام پر موجود ہے۔ وہ جو ایک ایک سوال اور ایک ایک جواب، یہ پوری نشست جو ہے یہ بہرحال آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی، اور انٹرنیٹ پہ اسمبلی کی ویب سائٹ پر یہ پوری کارروائی اب موجود ہے۔ پہلے نہیں تھی۔ جب پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئی تھی تو اس وقت کی قومی اسمبلی کی اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا نے اس کو جو ہے نا وہ ویب سائٹ پہ ڈلوا دیا تھا، یعنی اس وقت سے یہ کارروائی پھر ہمارے سامنے مکمل موجود ہے۔ لیکن اس وقت ظاہر اسمبلی میں جب یہ کارروائی ہوتی تھی تو کچھ علماء جو ہے وہ اسمبلی کی گیلری میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ ہاتھ سے پوری کارروائی لکھتے تھے بیٹھ کے، تاکہ کوئی بات جو ہے وہ بعد میں نہ ملے، تو کم از کم اسمبلی کے ریکارڈ پر یہ بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس تو کسی نہ کسی انداز میں موجود ہو، تو وہ بہرحال ہمارے پاس ہمارے ریکارڈ کے اندر اس کی کاپی بھی موجود ہے۔ وہ ہاتھ سے لکھی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ یہ ہو سکے کہ بہرحال جو اسمبلی کی کارروائی ہے اور جو وہاں لکھی گئی ہے وہ میچ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت علماء نے یہ کام بھی کروا لیا تاکہ بعد میں یہ کارروائی نہ ملے، کیونکہ حکومتوں کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ دیکھیں 2008 میں 1974 کی کارروائی 2008 کے اندر جو ہے وہ پبلش کی گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا عرصہ یہ کارروائی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ چھپا کے رکھی گئی۔ بہرحال چونکہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا ایک کریڈٹ تھا کہ ہم نے ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ کام کیا ہے، گرچہ لبرل پارٹی ہے اور اس کو کریڈٹ لینا تھا، تو بہرحال انہوں نے اس کارروائی کو پبلش کر دیا، صحیح ہے۔ ورنہ ایک مشہور رائٹر ہے کوثر نیازی، یہ پیپلز پارٹی کا آدمی تھا اور سنی بھی تھا، اور اس کی کتاب ہے اور لائن کٹ گئی، اور لائن کٹ گئی، ایک اس کی کتاب ہے، آپ کو اردو بازار میں مل جائے گی، کوثر نیازی کی۔ یہ کوثر نیازی وہ ہے کہ ظاہر یہ جیسے آپ کو معلوم ہے انتخابات ہوتے ہیں تو ایک
اسپوک پرسن چاہیے ہوتا ہے، جو گفتگو کرے، جو لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ بیانیہ پٹ کرے، تو یہ بھٹو کا خاص آدمی تھا جو بیانیہ دیتا تھا اور مطلب گفتگو کرتا تھا۔ تو چونکہ جب پہلی حکومت آئی تھی بھٹو کی، تو بھٹو کی پہلی حکومت میں جو ہے وہ ظاہر پیپل پارٹی نے ایک اپنا اثر و رسوخ دکھایا تھا پورے پاکستان کے اندر۔ لیکن جب بھٹو دوبارہ جو انتخابات ہوئے تھے 77 یا 78 کے اندر، جس کے بعد نظام مصطفیٰ تحریک چلی تھی، تو وہ جو انتخابات تھے اس انتخابات کو بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جیتا تھا۔ جیسے موجودہ دور میں جو حکومت آئی ہے فارم 47 والی، تو وہ کیسے آئی ہے آپ جانتے ہیں۔ مجھے یہاں سیاسی تقریر نہیں کرنی، میں اس وقت کا ایک منظر نامہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ کوثر نیازی بھٹو سے بدظن ہو چکا تھا ساتھ اس وقت بھی، کبھی اس نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا اس کا، لیکن بدظن ہو چکا تھا۔ اور یہ اور لائن کٹ گئی جو کتاب ہے یہ اسی پس منظر پہ لکھی گئی ہے کہ مطلب کس طریقے سے حکومت میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے بھٹو نے اس کو کیسے استعمال کیا تھا، اس کے اوپر اس نے اور لائن کٹ گئی کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اس نے ایک جلسے کے اندر پیپلز پارٹی کا جو جلسہ تھا، اس جلسے میں اگر مقابلے میں مولانا نورانی تھے، جمعیت علماء اسلام تھی، جمعیت علماء پاکستان تھی، یہ ظاہر پیپل پارٹی کے مخالف سمت میں کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ اگر اس کتاب کے اندر خود لکھی ہے اس نے بات، اگر جو ہے وہ مولانا نورانی مفتی محمود کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو ہم پیپلز پارٹی والے الیکشن کمپین سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بھٹو کی حالت خراب اس جلسے میں کہ یہ اس نے کیا بات کر دی کہ نا مولوی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو نے کیا بول دیا۔ تو نہیں، میں اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہوں، مولانا نورانی اگر جو ہے مفتی محمود کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو ہم الیکشن کمپین سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اخبار میں ایک تصویر چھپی، تصویر یہ تھی کہ مفتی محمود مولانا نورانی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولا دیکھو دونوں آ گئے ایک مسئلے پہ، میں کہا نا 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 نا، میں یہ نہیں کہہ رہا، بھٹو کہہ رہا ہے تم نے میرے کو مروا دیا الیکشن کمپین میں، بھٹو کہہ رہا ہے تم نے میرے کو مروا دیا، تم نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا نورانی مفتی محمود کے پیچھے نماز پڑھ لے، میں یہ نہیں کہہ رہا مفتی محمود مولانا نورانی کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ پھر جو ہے وہ کوثر نیازی لکھتا ہے کہ لاہور ایئرپورٹ پہ مولانا نورانی سے میری ملاقات ہوئی، تو مولانا نورانی کہتا ہے تم نے مولویوں کی صحیح دکھتی رکھ پہ پاؤں رکھ دیا ہے کہ مولانا نورانی کیسے ممکن تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے پیچھے تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور خاص اس نے یہی کہا کہ مولانا نورانی تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کیسے نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ مولانا نورانی دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بات سمجھ آئی آپ کی؟ باقاعدہ جو ہے وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوا جاتا تو مولانا نورانی مصلی پر آ کر کھڑے ہوتے، ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ مصلی امامت پر یہ لوگ آ جائیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ کوئی میں آج کی نہیں، یہ کوثر نیازی نے جو ہے وہ اس دعوے کو کیا تھا کہ یہ کبھی بھی مولانا نورانی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسی کتاب کے اندر جو مجھے آج حوالہ تو ابھی پڑھنا تھا جو میں نے ابھی بتانا ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بھٹو نے کہا کہ ساری محنت جو ہے وہ کہنے لگا کہ ہم نے کی قادیانیوں کافر دلوانے میں، اور کریڈٹ یہ مولوی لیتے پھر رہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ حکومت تو اس کی تھی، آخر دستخط تو اس نے کی تھی، وہ جیسے بھی اسے کروائی گئی لیکن دستخط تو اس نے کی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کی اور جو ہے وہ کریڈٹ یہ مولوی لیتے، جشن تو یہ لوگ منا رہے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر انہوں نے قرار دلوایا۔ بات سمجھ آئی؟ تو وہ یہ چاہتا تھا کہ 77 کے انتخابات کے اندر، ظاہر جب 77 کے انتخابات آئے تو یہ تو سارے مسلمانوں کے اندر ظاہر ووٹ لینا ہے، تو یہ بھی تو بیانیہ تھا نا کہ ہم نے یہ ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، ہم نے اسلام کا دفاع کیا ہے، تو یہ بھی ایک بیانیہ تھا، پاپولر بیانیہ تھا اس وقت۔ تو یہ پریشان تھا
کہ ہماری حکومت نے دستخط کر کے کروایا، ظاہر پوری دنیا کا پریشر ہماری حکومت نے لیا ہے، اور یہ مولوی جو ہے وہ اپنے پرچم گھاڑ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اسلام کا دفاع کیا۔ لیکن ظاہر ہے اگر یہ مولوی نہ ہوتے تو ناممکن تھا کہ جو ہے وہ یہ کام کر پاتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ اہل سنت کے 4 جید علماء کو اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیا جاتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 4 پہنچ گئے تو کام خراب کر دیں گے۔ 1974 کی اسمبلی میں بھی ہوا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، اور 1985 کی اسمبلی میں ہوا کہ جب گستاخ رسول کو جو ہے وہ سزا دلوانے کا قانون پاس کروایا گیا۔ نہ سمجھ آئی؟ تو یہ 4-5 مولوی ہوتے تھے، لیکن پوری اسمبلی کے ماحول کو یہ ایسا کریٹ کر دیتے تھے کہ ہر اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ 1985 کی جو اسمبلی قانون توہین رسالت کی تھی، یہ جون جولائی میں اس کا موقع آتا ہے، تو کبھی اس پہ انشاءاللہ ایک تقریر رکھیں گے کہ یہ قانون کیسے بنا اور کتنے اسٹیپ میں یہ قانون، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی کے بعد ظاہر 95 کی اسمبلی کے اندر جو قانون پاس ہوا تھا توہین رسالت کا، اس میں دونوں سزائیں تھیں، قتل کی سزا بھی تھی اور عمر قید کی سزا بھی تھی۔ پھر 1993 کے اندر قومی اسمبلی سے پاکستان سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ چاہیے کہ یہ جو دوسری سزا ہے عمر قید کی، اس کو ہٹا دیں، اگر نہیں ہٹاتے تو فلاں تاریخ کے بعد یہ سزا خود ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو اسمبلی سے جو بل پاس ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ یا تو سزائے موت ملے گی یا عمر قید کی سزا ہوگی، لیکن سزائے موت کا توہین رسالت کے ساتھ شامل کر دینا یہ بہت بڑا مارکا تھا جو اس وقت علماء نے سر کیا تھا، ورنہ جو ہے وہ شاید یہ سزائے موت والا قانون نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ 1985 سے لے کے 2024 آ گیا، آج تک ایک مجرم کو بھی 40 سال میں ایک مجرم کو بھی اس کے تحت سزا نہیں دی گئی۔ بہرحال یہ الگ بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1974 کے اندر یہ 11 دن مرزا ناصر کو ملے، 2 دن ان کو ملے، اس کے بعد علماء کے خطابات شروع ہوئے، علماء نے خطابات کیے اور کئی لوگ، یہ پوری اسمبلی کی کارروائی کے اندر موجود ہے۔ اس وقت ایک متفقہ فیصلہ جو ہے وہ جس کا نام ملت اسلامیہ کا موقف، اس نام سے سنی علماء، دیوبندی، وہابی، ان سب نے مل کے ایک متفقہ فیصلہ اپنا اسمبلی کے فلور پر رکھا۔ ان سب کے کارروائی کے بعد، یعنی مرزا ناصر والی گفتگو گئی، باقی گفتگو گئی، تو یہ جو ہے وہ متفقہ فیصلہ مفتی محمود نے، جو فضل الرحمان کا والد ہے، اس نے جو ہے وہ یہ متفقہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تھا، لیکن یہ سارے علماء نے مل کے یہ متفقہ فیصلہ لکھا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو سوالات ہوتے تھے مرزا ناصر سے، ان سوالات میں سب سے بڑا کردار ان سوالات کو لکھنے میں علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو صاحب بار شریعت حکیم امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے ہیں اور دارالمجدیہ میں آپ کا مدار ہے، ان کا بہت بڑا کردار تھا وہ سوالات کو مرتب کرنے میں۔ تیسری بات یہ کہ جنرل یحییٰ بختیار جو اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے، وہ جو ہے یعنی اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار، یہ جو ہے وہ فرنٹ پہ ہوتے تھے، علماء یحییٰ بختیار سے بات کرتے تھے، یحییٰ بختیار مرزا ناصر یا لاہوری گروپ کے نمائندوں سے بات کرتے تھے۔ تو جو مین جو اس وقت گفتگو کرنے والا شخص تھا وہ جنرل یحییٰ بختیار تھا۔ ایک مشہور جو ہے وہ مطلب آپ کو شاید صرف توجہ دلانے کے لیے کہ اس کا تعلق کیا ہے میں بتا رہا ہوں، ایک مشہور سنگر ہے جو پہلے پاکستان میں ہوتا تھا، اب انڈیا کے اندر ہوتا ہے، عدنان سمیع، آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا سسر تھا جنرل یحییٰ بختیار۔ صحیح ہے؟ تو یہ صرف ایک رشتہ یاد دلانے کے لیے کہ یہ کون تھا، صرف اس لیے کہ یہ اس کا سسر، اس کی جو بیوی تھی پاکستان میں جن کا رشتہ بعد میں ختم ہو گیا تھا، تو زیبا بختیار اس عورت کا نام ہے، اس کا ابا ہے جنرل یحییٰ بختیار۔ صحیح ہے؟ تو یہ بس آپ لوگوں کو ایک ذہن میں رہے کہ باپ نے کیا کیا ہے، بیٹوں نے کیا کیا ہے، بیٹیوں نے کیا کیا ہے، یہ سارے جو ہے وہ منظر آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ تو بہرحال یہ زیبا بختیار کے ابا تھے جنرل یحییٰ بختیار، اس وقت انہوں نے پورا بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کر دی تھی قادیانیوں کو، اور سوالات ایسے قائم کرتے تھے کہ مطلب سوالات اس طریقے سے اس کے سامنے رکھتے تھے کہ گھوم پھرنے کی، بھاگنے کی کوشش کرتا، پھر پکڑ کے لے آتے تھے اس کو۔
خاص طور پہ وہ سوال کہ تم مسلمانوں کے بارے میں جو مرزا قادیانی کو جو ہے وہ نبی نہیں مانتے، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ گھماتا رہا، ہم ایسے مسلمان نہیں مانتے، ہم ویسے مسلمان نہیں مانتے، وہ پھر پکڑ کے وہیں لا کے کھڑا کر دیتے کہ تم بتاؤ ان کے بارے میں کیا آئے ہو، مسلمان ہیں یا نہیں۔ تو وہاں جو اسمبلی کے اندر جو لوگ تھے، ظاہر ہے علماء تو چند تھے نا، باقی لوگ جو ہے وہ اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے۔ ہمارے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سندھ کے ایک وزیر تعلیم تھے، تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آٹوگراف چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ، اس وزیر تعلیم نے کہا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی آٹوگراف چاہیے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس دوسرے جو اس کا اسسٹنٹ تھا، انہوں نے کہا سائیں دستخط کھپے۔ پھر اس کو سمجھ آئی کہ آٹوگراف کا مطلب دستخط ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے تعلیم یافتہ لوگ جو ہے وہ اسمبلی کے جو ہے وہ ممبر ہوا کرتے ہیں، اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ٹوسٹ تھا کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ ہم جو قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہمیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، تو وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جہاں پہ یہ کارروائی کھلی کہ بھئی یہ تو ہمیں تو کافر مانتے ہیں، مطلب ان قادیانیوں کی کفر اور اسلام پہ ہم بحث کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، اور یہ خود منوس ہم کو تو کافر کہتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسا مومنٹ تھا کہ ساری اسمبلی کے اندر جو لوگ تھے وہ متفق ہو گئے کہ یہ کافر نے منوس کو دی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیچھے قرارداد کے الفاظ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، اور یہاں بھی یہ والی الفاظ بھی آپ سن لیں کہ اس صورتحال کا جو ملت اسلامیہ کے موقف کے اندر جو الفاظ لکھے گئے، پھر میں نے ایک اور بات آپ کو بتانی ہے اسی سے متصل ہے، اس صورتحال کا سوا اس کے کوئی حل نہیں کہ مرزائیوں کو سرکاری سطح پر غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس کے بعد دوسری اقلیتوں کی طرح، جیسے ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، دوسری اقلیتوں کی طرح مرزائیوں کی جان مال کی تحفظ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ مسلمانوں نے اپنے ملک کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ ہمیشہ انتہائی فیاضی اور رواداری کا سلوک کیا ہے، لہذا مرزائیوں کو سرکاری سطح پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد ملک میں ان کی جان و مال کا تحفظ زیادہ ہوگا، اور منافرت اور نفرت کی وہ آنکھ جو وقفے سے بھڑک اٹھتی ہے ملک کی سالمیت کے لیے کبھی خطرہ نہیں بن سکے گی۔ یعنی آپ انہیں غیر مسلم قرار دیں، یہ غیر مسلم ہو، پھر غیر مسلم کے جو حقوق ہے پاکستان میں وہ سارے ان کو مل جائیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا قادیانی صرف کافر ہیں یا مرتد ہیں؟ کافر جیسے ہندو ہیں، یہ پیدائشی کافر ہیں، عیسائی ہیں پیدائشی کافر ہیں، یہودی ہیں پیدائشی کافر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو قادیانی کیا ہیں؟ آیا یہ فقط کافر ہیں یا مرتد ہیں؟ مرتد کون ہوتا ہے؟ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو خود کو مسلمان کہے، خود کو مسلمان کہے اور اسلام کی بنیادی ضروریات میں سے کسی کا انکار بھی کرتے، جیسے قادیانی ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار بھی کرتے ہیں، حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مرتد قرار پائے، کیا قرار پائے؟ صرف کافر نہیں ہے۔ یا مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہو اور پھر کہے کہ اب میں مسلمان نہیں ہوں، کھلم کھلا کہے، وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، دین سے پھر گیا، تو یہ مرتد ہے۔ مرتد کتنی قسم کے ہوئے؟ دو۔ پہلا جو ہوتا ہے مرتد منافق کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مرتد منافق یہ ہوتا ہے کہ خود کو مسلمان بھی کہے اور اسلام کی یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے، تو یہ مرتد منافق ہے کہ ہے تو سالہ کافر، ہے تو کافر ہو گیا، اسلام سے باہر چلا گیا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ مرتد منافق ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے مرتد مجاہر، مجاہر جیم سے، مجاہر۔ یہ مرتد مجاہر یہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا کہے کہ بھائی میں مسلمان ہی نہیں ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے مسلمان ہو اور اسلام کو چھوڑ دے۔ اور کافر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کافر کے اندر اسٹیپ ہے، تو مرتد کافر کے اندر سب سے بڑا اسٹیپ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہودی، عیسائی، ہندو یہ شروع سے کہتے ہیں نا ہم مسلمان نہیں ہیں،
ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، صحیح ہے نا؟ اپنے آپ کو نان مسلم وہ شروع سے تصور کرتے ہیں، صحیح ہے؟ کافر کا لفظ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن خود کو نان مسلم ضرور کہتے ہیں، غیر مسلم ضرور کہتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو یہ لوگ اور مرتد، ان دونوں کے احکام میں فرق ہے۔ جو کافر ہیں، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ان سے کاروبار کر سکتے ہو آپ، ان سے لین دین آپ کر سکتے ہو، لیکن جو مرتد ہے اس سے لین دین حرام ہے، اور مرتد حکومت اسلامیہ کے لیے اس کو قتل کرنا واجب ہے، یا اس کو ملک بدر کرے، اس کو قتل کر دے، سمجھ آئی؟ لیکن اس کو سزا دینا، اس کو بند کرنا، اس کو باہر نکال دینا ملک سے، اس کو قتل کر دینا، یہ اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے، عوام کے لیے نہیں۔ میں اور آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے نا، میرے اور آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ ان کی ذمہ داری۔ لیکن مرتد سے میں اور آپ لین دین، بات سمجھ آئی؟ ہم کاروبار نہیں کر سکتے، کافر سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انجینئر ٹائپ لوگ ہیں نا، جو انجینئر ٹائپ لوگ ہیں، یہ آ گئے مارکیٹ میں، یہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، جو کافر ہے تم اس کے ساتھ لین دین کو منع کرتے ہو، جو قادیانی ہے وہ ہیں تو تمہاری طرح نماز پڑھنے والے، وہ ہیں تو تمہاری طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، گرچہ مسلمان نہیں ہیں، مرزا ٹائپ جو انجینئر ٹائپ ہے یہی کہتے ہیں گرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ہیں تو تمہاری طرح نماز پڑھنے والے، تمہاری طرح روزے رکھنے والے، فقہ حنفی کو فالو کرنے والے، تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ لین دین نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں محترم المقام جناب، آپ مسئلے کو سمجھیں، یا تو آپ پڑھ لیں، کافر اور مرتد کا فرق سمجھنا شروع کر دیں کہ کافر اور مرتد میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اگر قادیانی اپنے آپ کو شروع سے نان مسلم کہتے ہوئے آتے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کا حکم ہندوؤں والا ہوتا، یہودیوں والا ہوتا، نصرانیوں والا ہوتا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی نظریات کا انکار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ان کو مرتد بنا دیتی ہے، اور مرتد کے احکامات سخت ہیں، اس سے لین دین حرام ہے، کاروبار حرام ہے، اس کی دوستی یاری جو ہے وہ کافر سے تو ویسے ہی منع ہے، مرتد سے اور زیادہ منع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس لیے آپ پہلے بنیادی اسلامی علم حاصل کریں، پھر آ کے آپ گفتگو کریں کہ مرتد اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے، صحیح ہے؟ بات سمجھ آئی آپ کی؟ تو آپ کو جب یہ بہکانے کی کوشش کی جائے یہ سوال رکھ کر، تو آپ فوراً یہی کہیں کہ یہ بتائیں قادیانیوں کا اسٹیٹس کافر والا ہے یا مرتد والا ہے، یعنی مرتد کافر میں اوپر کا درجہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کہ یہ دین سے پھرے ہوئے لوگ ہیں، اسلام سے پھرے ہوئے لوگ ہیں۔ فرض کر لیں کوئی مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد وہ عیسائی ہو جاتا ہے علیاذ باللہ، تو وہ عیسائیوں والا حکم نہیں لگے گا اس پہ مرتد والا حکم آئے گا کہ یہ دین سے پھرا ہے، اسلام کو چھوڑ کے اور اسلام سے ساتھ غداری کر کے گیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ گرچہ وہ کہے کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں، میں ہندو ہو گیا ہوں، میں عیسائی ہو گیا ہوں یا یہودی ہو گیا ہوں، اس کی اس بات کو مانا نہیں جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ حکم سمجھ آیا ان کا؟ یہ فرق ہے ان کے اور ان کے درمیان۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہودی، عیسائی، ہندوؤں سے تجارت جائز ہے، ان سے تجارت بھی حرام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی لیے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنے کا بار بار مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ ان سے لیتی دیتی حرام ہے۔ اس لیے آپ کو سمجھیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں ملت اسلامیہ کے موقف میں یا قرارداد کے اندر، یہ بات کیوں لکھ رہے ہیں کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور اقلیتوں والے حقوق دیے جائیں، جبکہ ہندو کافر اور مسلمانوں کے معاملات الگ ہیں، اور قادیانیوں کے ہندو کافر اور عیسائیوں کے معاملات الگ ہیں، اور کافروں کے مرتدوں جو قادیانی ہیں ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن آپ ان دونوں کو ایک کٹہرے میں کیوں لا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ تو علماء ہیں، آپ کو یہ بات نہیں معلوم؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ سوال سمجھ آیا میرا؟ یہ آپ کے سامنے سوال ہوگا، اس لیے میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ آپ تو علماء ہیں، آپ کو نہیں معلوم
کہ یہ مرتد ہیں، یہ صرف غیر مسلم اقلیتوں والے حقوق نہیں رکھ سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، اگر اسمبلی میں مرتد کا مسئلہ اٹھایا جاتا تو شاید ہر ایک کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی۔ جیسے پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ان کے سامنے مرتد اور ارتداد کی بحث کی جاتی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ بات آسان تھی کہ یار یہ ہم کو منحوس کافر کہتے ہیں تو خود کافر ہوئے گدھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ مسئلہ ان کے لیے آسان تھا۔ تو کافر کہہ دینا یہ مرتد کہلوانے سے زیادہ آسان تھا۔ دوسری بات، قادیانی مر جائیں گے لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی غیر مسلم نہیں کہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی قادیانی کو آپ غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ ان کو مرتد کہلوائیں، یہ تو مرتد ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دلواتے ہیں۔ یہ غیر مسلم صرف کافر تھوڑی ہیں، یہ تو مرتد ہے، ان کا تو بڑا حکم ہے۔ صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا حکم ان کے گلے سے نہیں اتر رہا، بڑا حکم تو دور کی بات ہے، یہ تو چھوٹا ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے پچھلے 50 سال سے۔ 50 سال ہو گئے نا 1974 کو، 50 سال سے یہ بات ان کے حلق سے نہیں نیچے اتری۔ بات سمجھ آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حقوق چاہیے نا، آپ چاہتے ہیں یہ پاکستان میں آپ خوشحال رہیں، حالانکہ مسلمانوں سے زیادہ خوشحال تو آپ لوگ ہیں، مسلمانوں سے زیادہ پروٹیکٹ آپ کا ہوتا ہے، مسلمانوں سے زیادہ تحفظ آپ کا ہو رہا ہے، پھر بھی آپ کو تکلیف ہے تو اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دو۔ جس دن قادیانیوں نے خود کو غیر مسلم کہا، ان کی 150 سال سے جو عمارت کھڑی ہوئی ہے دھرم کر کے گر جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ کیوں؟ کیونکہ جس دن انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہا تو اس دن یہ لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں بچے۔ جب مسلمان نہیں بچے تو پھر نبوت کا مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے، نبی تو مسلمانوں میں آتے ہیں، تو تم مسلمان ہی نہیں بچے۔ صحیح ہے؟ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، یہ تو سارے مسلمانوں میں، کبھی ہندوؤں میں سنا ہے کوئی امیر المؤمنین ہو؟ خلیفۃ المسلمین ہو کوئی ہندوؤں میں سنا ہے آپ نے؟ امہات المؤمنین کبھی آپ نے عیسائیوں میں سنی ہے؟ یہ تو سارے مسلمانوں کی اصطلاحات ہیں، مسلمانوں کی چیز ہے۔ اچھا قرآن کون پڑھتا ہے؟ ہندو پڑھتا ہے، یہودی پڑھتا ہے۔ تو جب یہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم غیر مسلم ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ پھر قرآن بند کرو، قرآن چھاپنا بند کرو، قرآن کی تفاسیر لکھنا بند کرو، آؤ اپنی کتابیں لاؤ۔ لیکن یہ اپنے آپ کو کبھی بھی غیر مسلم۔ دوسری بات، پوری دنیا میں جو رونا ہے ان کا وہ اسلام کی بنیاد پہ تو کھڑا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں کو یہ مسلمان نہیں مانتے، ہم تو مسلمان ہیں، احمدی مسلم ہیں ہم۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اپنے آپ کو پوری دنیا میں احمدی مسلم کہہ کے رونا پایا، رونا ڈالا ہوا ہے۔ جس دن یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ان کا رونا تو ختم ہو جائے گا نا، ان کا رونا دھونا تو بند ہو جائے گا۔ اس لیے پوری دنیا میں رونا دھونا جو ان کا لگا ہوا ہے اور پوری دنیا میں اپنے آپ کو جو مظلوم شو کرتے ہیں وہ مسلمان کہلوا کر کرتے ہیں، یہ سارے چیزیں ان کی بند ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے آج سے 2-3 سال پہلے جب رمضان کے اندر ایک آیا تھا کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا حصہ بنانے کی جب بات ہوئی تھی تو باقاعدہ ربوہ ٹائمز نے یہ بات ڈالی تھی کہ ہم اقلیتی کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے نہیں بن سکتے کہ جس دن ہم اقلیتی کمیشن کا حصہ بن گئے تو یہ تو ہمیں کہہ دیں گے کہ ہم تو کہتے تھے تم غیر مسلم ہو، تم نے مان لی یہ بات، کیونکہ جب تم اقلیتی کمیشن کے حصے میں آ کر بیٹھ گئے تو تم نے تسلیم کر لیا کہ تم اقلیت ہو، تم غیر مسلم ہو۔ اسی لیے وہ اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اب کچھ لوگ آپ سے یہ بات کہیں گے، بلکہ قادیانی کہتے ہیں یہ بات، سوری کچھ لوگ نہیں، قادیانی کہتے ہیں آپ تو مانتے ہیں نا ہمیں غیر مسلم، ہم اپنے آپ کو نہیں مانتے، آپ تو مانتے ہیں نا تو پھر ہمارے حقوق دیں، ہمارے۔ بات سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ سوال، یہ سوال بہت قیمتی ہے اس وقت۔ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ تو ہم کو غیر مسلم کہتے ہیں نا، گورنمنٹ پاکستان تو ہمیں غیر مسلم کہتی ہے نا، تو پھر ہمارے جائز حقوق دو۔ ہمارے اوپر آپ نے امتناع قادیانیت آرڈیننس کیوں لگایا ہوا ہے جو 1984 کے اندر ضیاء الحق نے لگایا تھا ان کے خلاف؟ کہ تم اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تم اپنے مسجد میں بلانے کے، اپنے ادارے میں، اپنے عبادت خانے میں بلانے کے طریقے کو اذان نہیں کہہ سکتے، اذان کے کلمات نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم اپنی عبادت گاہ پہ نہیں لکھ سکتے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد رسول اللہ سے مراد تمہارا مرزا قادیانی ہے، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آئی؟
تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم تو اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے، لیکن تم تو مانتے ہو نا، تو جب تم مانتے ہو تو ہمارے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ بات سمجھ آئی؟ تو ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ، کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہوں، لیکن چونکہ تم پاکستانی مانتے ہو تو مجھے میرے حقوق دو، حکومت دے گی اس کو حقوق، گورنمنٹ دے گی اس کو حقوق۔ یہ تو پاکستان میں بدو کھاتا چلتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایک عقلی طور پہ بات کریں کہ ایک بندہ مانے ہی نہیں پاکستان کے اپنے آپ کو شہری ہونے کا، پاکستان کا تصور ہی نہ کرے، اور وہ پاکستان کے حقوق مانگتا پھرے، تو کیسے ملیں گے؟ ہم کیا کہتے ہیں، جیسے ہمیں حقوق مانگنے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم اس علاقے کے لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے حقوق دو۔ تو پہلے ہم اپنا اسٹیٹس بلڈ کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پھر ہم حق مانگتے ہیں نا۔ ہم کہیں کہ نہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے حقوق دے دو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حقوق ملیں گے، کہہ دو اپنے آپ کو غیر مسلم، آپ کو حقوق سارے مل جائیں گے، کہو نا اپنے آپ کو غیر مسلم۔ تم نہیں کہنے کو تیار تو پھر حقوق کس منہ سے مانگتے ہو؟ یہ اقلیتوں کے حقوق تو اقلیت کے لیے ہے نا، تو تم ہو ہی نہیں اقلیت، یہ خود کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں تم کو، تم ہمارے آئین کو مان لو، تو آئین پاکستان کے ساتھ تم غداری کرو، تم آئین پاکستان کو نہ مانو اور تم کہو کہ ہمیں ہمارے حقوق بھی دیے جائیں، تو یہ کیسے متصور ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئی آپ کی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارروائی سے متعلق چند بنیادی سوالات ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے قانون میں یہ بل جو ہے وہ منظور ہو گیا، اور پاکستان کے آئین کی دفعہ 260 کے اندر امینڈمنٹ ہوئی، 260 کے اندر امینڈمنٹ ہوئی۔ یہ پہلی امینڈمنٹ کہلاتی ہے، یہ دوسری امینڈمنٹ کہلاتی ہے، بہرحال یہ امینڈمنٹ ہوئی، اور اس میں مسلمان کی تعریف کو ڈال دیا گیا، اور مسلمان کی تعریف جو ہے وہ اس انداز میں کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے تصور کے خلاف عقیدہ رکھے یا عمل یا تبلیغ کرے تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں کہ خاتم النبیین ہونے پہ قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہے، یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا جو کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کے اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طریقے کی شکوں کا اضافہ کر کے پاکستان کے قانون میں یہ امینڈمنٹ کی گئی، اور جو ہے وہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا۔ تو یہ بات بھی یاد رہے، کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ غیر مسلم ہم نے نہیں قرار دلوایا، کسی اور نے، ہم نہیں قرار دلوایا، بھائی آپ اپنا کریڈٹ جو ہے وہ کسی اور کو اٹھا کے نہ دیں، ہمارے علماء کی مہربانی، مشقتیں ہیں، کوششیں ہیں۔ تو ایک بات، دوسری بات یہ کہ مرتد کیوں نہیں قرار دلوایا، اس کا میں نے آپ کو فلسفہ سارا سمجھا دیا کہ بہت مشکل تھا، پہلے تو لوگوں کو سمجھاتے کہ مرتد کون ہے، اور جیسے پڑھی لکھی قوم ہے ان کو آپ دیکھو، کوئی بھی مسلمان ہو اس کو یہ سمجھ آتے تھے مسلمان اور کافر، یہ دو لفظ اس کو سمجھ آتے ہیں، صحیح ہے، جتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو تو کافر ہے، بھائی کیا ہو گیا میں مسلمان ہوں، صحیح ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو مسلمان اور کافر جو ہے وہ دو لفظ انسان کو آسانی سے ہر جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی سمجھ آتے ہیں، گرچہ وہ کافر کے تلفظ میں غلطی کرتے ہوئے اس کو کافر کہتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ضرور ہے اس بات کو، صحیح ہے، میں کافر نہیں ہوں، تو اللہ کا شکر ہے ہم بھی کافر نہیں ہیں، کافر بھی نہیں ہیں، تو تلفظ کا مسئلہ ضرور ہوگا، لیکن بہرحال اپنے آپ کو کوئی کافر نہیں کہتا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق پاکستانی قوانین کے اندر جو چیزیں ہوئی اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ کہ عدالتی فیصلے بہت سارے ہیں اور اس کی پوری ایک تفصیلی ردات ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو عدالتی فیصلے، پہلا فیصلہ قادیانیوں کے خلاف کب آیا، اور وہ پاکستان بننے سے پہلے 2-3 فیصلے آئے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ کافی سارے فیصلے قادیانیوں کے خلاف آئے، تو وہ ایک پوری نشست ہو سکتی ہے، وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو، اور جن لوگوں نے اس کے اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔